اس کی وجہ سے ان کے اندر گلٹ آتا ہے، ان کو اپنا آپ برا لگتا ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہیں رول ماڈلز کیا کر رہے ہیں کہ بھی اماں ابا اپنی ہر بات کو تو جسٹیفائی کرتے ہیں. غصے کے بارے میں دیکھ لینا، ٹارگیٹ آپ نے رکھا کہ جی ہم نے بیٹا غصہ نہیں کرنا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اماں ابا آپس میں بھی جب بات کر رہے ہیں تو غصے کا کیسا اظہار ہو رہا ہے، بدتمیزی والا. اور جب وہ باقی لوگ ہیں فیملی میں ادھر ادھر یا ایون ملازمین، ان کے ساتھ وہ کیسے بات کر رہے ہیں. سو بچوں کو ہم کیسے ہیلپ کریں کہ وہ اپنے یہ ہیلدی پیراڈائمز بلڈ کریں. کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ وہ چیزیں ہیں آپ اپنے آپ کو تو ایٹ لیسٹ سمجھا سکتے ہیں کہ میں نے کن کن ایریاز میں اپنے بچے کے ساتھ ایسا بیہیویئر نہیں رکھنا. لیکن بہت سے معاملات پھر بھی ایسے آپ کے ہوں گے جن میں بچوں کا ایکسپوجر ہوگا. یعنی آپ دیکھیں کئی دفعہ خواتین یہی کہتی ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کو نہیں سمجھا پاتی، وہ بہت بچوں پہ چیخ جاتے ہیں، یا مجھے اتنا غصہ آ جاتا ہے کبھی کبھی میں ہیلپ لیس ہو جاتی ہوں، میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کہہ جاتی ہوں. یا یہ کہ سسرال والے ہیں، ایون میکے والے ہیں، وہ کوئی بات کر دیتے ہیں، کزنز ہیں وہ ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں. پھر اسکول بچوں نے جانا ہے، آگے کالج جانا ہے، اب آپ کس کس کو وہاں بچے کے ساتھ کھڑے ہو کے روکتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے. ہم نے کس طرح سے کام کرنا ہے، ان ایسپیکٹس کو سمجھ کے اپنے اینڈ کی جو ویک ایریاز ہیں ان کو کور کرنا ہے، اور اپنے اینڈ کی وہ غلطیاں منیمائز کرنی ہیں. ہوں گی، پھر آپ کے منہ سے کبھی کوئی جملہ ایسا نکل جائے گا کہ یہ بیٹا آپ نے کیا کر دیا، اور یہ نمبر کیوں نہیں آپ کے آئے. لیکن آپ نے ان کو منیمائز کرتے چلے جانا ہے. تھوڑا بہت ایکسپوجر جو ہونا ہے وہ بچوں کو گلٹ کی طرف لے کر جاتا ہے، جو ان کو ایک قسم کا موٹیویشن دیتا ہے کہ امپروو کرو. تو وہ ہم نے اس لیول پہ کچھ ایسی بات نہیں کرنی. بچوں کو طریقے سکھانے ہیں کہ ان سے ڈیل کیسے کریں، ہیلدی پیراڈائمز اپنے کیسے رکھیں. ہوتا یہ کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کی پور سیلف امیج جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، جیسے رات کو بچہ جب آپ کا سونے لگتا ہے تو لیٹتا ہے، اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا آپ کے 3 سال 4 سال اور اس سے آنورڈ، جب تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب آپ کو کہتے ہیں نہیں ماما میں خود سو سکتا ہوں اب آپ جائیں، تو وہ جب آپ کے ساتھ لیٹے ہوتے ہیں اور آپ ان کو کوئی سٹوری سنا رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت سپینڈ کر رہی ہیں، اس ٹائم پہ آپ ان سے تھوڑی تھوڑی باتیں کریں. جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو نا ایسی اوور آل تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو. نہیں، وہ اور زیادہ ان کی اس فیلنگ کو سٹر اپ کر دیتی ہے. جیسے آپ کہیں آئی ایم سو ہیپی اینڈ گریٹفل ناؤ دیٹ ایوری ون لائکس می. چھوٹی سی بات، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جو ہمیں پسند کرتے ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کتنے کاموں میں اچھے ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہین بنایا، اسمارٹ بنایا. اور آپ بچوں سے وہ ریپیٹ بھی کرواتے ہیں. اب جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اگر آپ اس قسم کے جملے اسے ریپیٹ کرواتے رہیں گے تو ہوگا کیا، کیونکہ وہ ایک قسم کی نیند کی فیز میں ہے، سونا چاہ رہا ہے، تو اب وہ کیا ہوگا، اس کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ اس وقت ریلیکسڈ ہے، وہ ان چیزوں کو ایکسپٹ کرے گا. آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ضرور خیال آ رہا ہوگا کہ اس سے بچے کے اندر تکبر نہ آ جائے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھنا شروع کر دیں. تو یہاں پر ہم محتاط رویے سے یہ کام کرتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہوئے ہم بچوں کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو ان کی اس دن کی سکسیس سٹوری تھی. جو بھی سکسیس سٹوری تھی وہ دکھاتے ہوئے بچوں کو اس اینگل پہ لے کے جاتے ہیں. اسی طرح وہ بچے جو کسی کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے کوئی ایسے بیہیویئر پرابلمز ہوتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس پہ ریئیکٹ نہیں کرنا، رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ایسی چیزیں بھی جو ہیں وہ بچے کرتے ہیں جن کی یا تو شیم زیادہ ہے یا وہ دوسروں کو شیم انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنا کنٹرول نہیں وہاں پہ لوز کرتے، تاکہ سب سے پہلے تو بچہ رول ماڈلنگ سے سیکھے کہ اگر میں آؤٹ آف کنٹرول تھا تو میرے اماں ابا آؤٹ آف کنٹرول نہیں تھے. ہٹنگ کا جواب ہم نے ہٹنگ سے نہیں دینا، ہم نے بلکہ بچے کو روکنا ہے، اس کو ایمپتھائز بھی کرنا ہے کہ اچھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو بہت غصہ آیا ہوا ہے، آپ بہت تکلیف میں ہیں، آپ کو بہت کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، چلو ہم اس پہ بات کرتے ہیں. بچے کے بیہیویئر پہ بات کرنی ہے اور اس کو ڈیزائرڈ بیہیویئر کی طرف لے کر جانا ہے. اور اسی قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آپ رات کو سونے سے پہلے پھر بچے کے ساتھ تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں. ہمیں لوگ پریشان بھی کر سکتے ہیں، ہم کسی بات پہ ورڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کیا کیا طریقے جو ہیں وہ اختیار کریں گے. پھر اگر بچہ کہتا ہے کہ میں نیگلیکٹڈ فیل کرتا ہوں تو اس سے ڈسکس کرنا ہے، جیسے ہم کسی بھی ایڈلٹ سے ڈسکس کریں نا، ہم بچے سے اسی لیول پہ ڈسکس کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے پوچھیں کہ اچھا آپ کو کہاں یہ فیلنگ آئی، اچھا میرے ساتھ آئی تو میں کیا کر سکتی ہوں. جیسے آپ دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے گھر میں کام ہوتے ہیں اور بچوں کو کئی دفعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اماں کے پاس بھی ہمارے لیے ٹائم نہیں،
تو ہم ایک تو گلٹ پہ نہ جائیں اور اس قسم کے جملے نہ بچے کے سامنے بولیں کہ کتنی دفعہ کتنی چیزوں میں تمہیں دیکھوں، میں بھی تو انسان ہوں، میں بھی تو یہ ہوں وغیرہ وغیرہ. ہم کیوں نہ اس کو کوئی ایسی بات کہیں جس میں ہم بچے کو کوئی ایک اچھی فیلنگ دیں. ہم اس کو کہیں کہ دیکھو بیٹا، مثلا جب میں بزی ہوتی ہوں کسی کام میں اور آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں مجھ سے آ کے پوچھ لیں. اگر آپ واقعی بہت بزی ہیں اس ٹائم پہ تو آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں بیٹا اس ٹائم پہ میں بہت بزی ہوں، کہ ہم تھوڑی دیر بعد بات کر سکتے ہیں. پھر اس کو بچے کو ٹائم دیں، اور اگر آپ ٹائم نکال سکتے ہیں تو اپنی چیز چھوڑ کے بچے سے بات کریں تاکہ اسے سمجھ آئے. پھر یہ کہ ان کو اسی قسم کی باتیں کرنی کہ ہم کیسے ورک اراؤنڈ کر سکتے ہیں مل کے، کس کام کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں. بچوں کے رسپانسز کو سننا وہ بھی بہت ضروری ہے. بچہ نیگیٹو ہے، کمپلین کرتا جا رہا ہے، اس میں بھی ہم پازیٹیو انسان بنیں اور اس کی پوری بات سنیں، ریئیکٹ نہ کریں، رسپونڈ کریں. یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کیونکہ یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہے بچے کے لیے. اس کو آنےسٹ فیڈ بیک دیں کہ بیٹا میرا خیال ہے کہ یہ الفاظ یہ جملے درست نہیں ہیں، ہاں یہ اس کی جگہ آپ کر سکتے ہیں. اور اپنی ایکسپیکٹیشن کو بھی دیکھنا کہ ہم بچے کو کیا کیا ایکسپیکٹیشن دے کے اس سے بات کر رہے ہیں اور کن چیزوں پہ ہم ان کو وہی باتیں انکریج کریں کہ وہ شکر گزاری کی طرف بھی جائیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی طرف بھی جائیں. پیراڈائم شفٹ جو ہوتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا بچہ بہت لو محسوس کرتا ہے اس قسم کی حالات میں، تو اب بچوں کے لیے آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ بھی کیا کیا چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں نا، کیا کیا ٹارگٹ سیٹنگ وہ اپنے لیے کرتے ہیں. مطلب بچے چاہتے ہیں ہمیں محبت ملے، بچے چاہتے ہیں ہمیں پیسہ ملے، سکسیس ہو، بچے چاہتے ہیں ہم ہیلدی ہوں، بچے چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں سٹریس کم ہو، بچے چاہتے ہیں ہم ریلیشن شپ میں ورتھ اٹ محسوس کریں، خوش رہیں. تو آپ بچوں کے ساتھ کوئی ٹارگٹ سیٹنگ کریں ان 5-6 ایریاز میں، اس کے علاوہ کہ اچھا چلیں وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے، پہلا اسٹیپ پہ ہوتا ہے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وٹ یو وانٹ. چلیں آپ کیا چاہ رہے ہیں، وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو، آپ نے وہ ٹارگٹ لکھا. دوسرا اسٹیپ آپ نے ان کو کہنا ہے آئیڈینٹیفائی دا بلیف دیٹ سپورٹ یور نیو ریالٹی. آپ نے کہنا اچھا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں. میں نے بہت سے ینگسٹرز کے ساتھ جب میرے سیشن ہوتے ہیں تو جب میں ان سے پوچھتی ہوں کیوں کرنا چاہتے ہیں تو اکثر ینگسٹرز کا جواب یہ ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ وائی وڈ یو وانٹ ٹو، انٹیلیجنٹ پرسن لائک یو وانٹ ٹو گو ان اے ڈومین ویئر یو ڈونٹ ایون ویئر یو آر ناٹ ایون شیور. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ اس ڈومین میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ شیور ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہے. تو یہ تو آپ اپنے آپ کو بہت رسک پہ ڈال رہے ہیں. تو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو کچھ سپورٹیو ایویڈنس لانا ہے. مثلا مجھے پیسہ بہت زیادہ چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً قرآن کی آیت اور حدیث سنانا شروع کر دیتے ہیں. بیٹا اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا، انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے. اب بچے دنیا میں جا کے کچھ اور دیکھ رہے ہیں، وہی باتیں ان کے شیم پیراڈائمز ان کو کچھ اور سکھا رہے ہیں اور ہم پھر ایک اور بات بتا رہے ہیں. آپ بات درست کر رہے ہیں، آپ وہ بات بتائیں بھی ضرور، لیکن اس سے آگے موو کریں. اس سے آگے موو کر کے ان بچوں کو کہیں کہ اس کے لیے پیسہ ہونے میں حرج نہیں، چلو اس کے لیے سپورٹنگ ایویڈنس دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اور آخرت کے لیے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. پھر آپ ان کے اس کے لیے سپورٹنگ ایویڈنس جو ہے وہ نیو بلیف، آپ دین سے مثالیں لاتے ہیں کہ جو جن صحابہ کے پاس بہت پیسہ تھا انہوں نے کیا کیا کیا، اپنی ذات کے لیے، سوسائٹی کے لیے، دین کے لیے، سب کچھ کیا کیا. اسی طرح دنیا میں جو سکسیسفل لوگ ہیں انہوں نے پیسے کا صحیح استعمال کیسے کیا، اور جن کے پاس پیسہ آیا انہوں نے، کچھ لوگوں نے غلط استعمال جو تھا وہ کیسے کیا. یہ والا کام آپ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا اگلا سٹیپ آتا ہے، اب آپ ان کو کہتے ہیں کہ اب گیپ کتنا ہے، ویئر ڈو یو سی یور سیلف رائٹ ناؤ، آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ جو ایریا ہے جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں، آپ کو کیا کیا سٹیپس لینے ہیں، کون کون سے کام کرنے ہیں. اب آپ ان کو اس کام تک لے کر جاتے ہیں. تو بچے آپ کو کہہ سکتے ہیں اٹس امپاسبل جاب، میں نہیں کر سکتا، کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ اسی طریقے سے ان کو لے کر چلتے ہیں. ہم کئی دفعہ یہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بچہ کوئی چیلنج لے کر آتا ہے تو یا تو ہم اس کو سطحی تسلیاں دیتے ہیں، بیٹا کچھ نہیں ہوگا، بیٹا اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم پڑھو، بس تم یہ کرو. اور اس کے اندر کی انزائٹی اور وہ جو شیم ہے وہ اس کو اس میں سے راستہ نہیں نکالنے دیتی. یا ہم یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بچوں کو اس قسم کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھتے جو نہیں ہو، یہ کام کرتے ہو. تو پیرنٹنگ چیلنج کیا ہے، بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین کا سینٹر ہوتے ہیں، ایموشنل ان کا یونیورس ہوتے ہیں. بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو کیونکہ والدین کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوتے ہیں، ہر وقت والدین کے جیسے کہتے ہیں اشاروں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں،
اس ٹائم پہ ان کے اندر ایک قسم کی پرائمری نارسسزم ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں آل اباؤٹ می، مطلب میں ہی اپنے اماں ابا کی دنیا ہوں، اور وہ اسی پہ بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن جب آہستہ آہستہ بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اب ان کو نظر آتا ہے کہ ماں باپ نے اب ان کو ڈسپلن کرنا شروع کر دیا ہے. ان کے لیے پہلی ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ ان کو بتاتے ہیں یہاں جمپ نہیں کرنا، یہاں بیٹھنا نہیں، یہاں پہ اس چیز کو پھینکنا نہیں، اس طرح چیخنا نہیں. لیکن کیونکہ ان کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کے والدین ان سے خوش ہوں، ان کے والدین کی وہ آنکھوں کا تارا ہی رہیں، تو وہ سائیکولوجیکلی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے بہت سی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کو ہم کہتے ہیں موونگ فرام انکنڈیشنل ٹو کنڈیشنل لو. تو بچے یہ چیزیں سمجھ کے کرتے ہیں. تو ایک زمانہ یہ ہے کہ بچے کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے، اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے بچے کی زندگی میں جہاں اس کو لگتا ہے کہ والدین ناراض بھی ہو رہے ہیں اور ہوں گے بھی. مطلب آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ اگر کوئی والدین مجھے کہیں کہ مطلب ہم بالکل بچوں پہ اپنے ناراض نہیں ہوتے، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے پرفیکٹ ہو گئے کہ آپ کا بچہ اتنا پرفیکٹ ہو گیا. کچھ نہ کچھ تو زندگی میں ضرور ہوگا جس میں آپ کو اپنے بچے پہ ناراض ہونا ہے. اسی طرح یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا بچہ کسی بات کی پین نہ محسوس کرے، کہیں پہ فرسٹریٹ نہ ہو. آپ ہر وقت اس کو ہیلی کاپٹر تو نہیں کر سکتے. یا یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ اگر 24 گھنٹے بھی گھر بچے کے پاس بیٹھے رہیں، یا بھی لاک ڈاؤن میں کووڈ سچویشن میں بیٹھے رہے ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کو اپنی 100% توجہ دے سکیں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ سب چیزیں تو بچوں کی ساری سلسلے چل رہے ہیں. تو بچوں کی ہم نے جس چیز پہ کام کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کور شیم، کہ بچے شروع سے کیا کریں. نو بڈی از پرفیکٹ. ماں باپ بھی جو ہیں وہ ایک پورے پیکج کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. کئی ماؤں کو آپ دیکھیں ڈلیوری کے بعد ڈپریشن ہے، کوئی وڈو ہے، کوئی ڈیورس ہے، کہیں پہ کوئی فزیکل یا ایموشنل ابیوز ہے، کہیں پہ کوئی ایڈکشنز ہیں، کہیں پہ غربت ہے، چیلنجز ہیں. ایون اگر بہت غربت نہیں، مثلا دیکھیں کاروبار ڈاؤن ہو گئے ہیں، کوئی خرچہ ایسا آ گیا ہے، مینٹل النس کے گھر میں لوگ ہیں، ماں باپ کے آپس میں بہت سے کانفلکٹس ہیں. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے اپنے بچوں کی گروتھ کی طرف جانا ہے. ہم نے کرنا کیا ہے کہ وہ جو ہمارے اپنے اندر غلطی ہیں، پرسنل ہمارے سسٹم میں جو غلطی ہیں، اس کو بڑھانا نہیں ہے، ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور بھلائیوں کو آگے لے کے جانا ہے. تو بچے یہ ساری چیزیں جو دیکھ بھی رہے ہیں، گھر میں دیکھ رہے ہیں، ماں باپ میں دیکھ رہے ہیں، سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ ان کو یہ کنیکشنز جو ہیں وہ اسٹرانگ نظر آئیں، جس سے ان کے بچے کی جو برین ہے وہ صحیح طرح سے ڈیولپ ہو اور اس کے میچور ہو، اور وہ اچھے طریقے سے اس زون میں جائیں، ان کو وردی فیلنگ ہو. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ والی اگلی، ڈیفیکٹیو، بروکن، ان لویبل، ریپیٹڈ سٹریس والی، نو ویلیو والی فیلنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ان کو فیلنگ ہونی چاہیے کہ میں ہوں نہ ہوں کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا. یہ بس ان فیلنگ سے ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے، کتنا ہمارے لیے ہم کتنا خوش ہوتے ہیں اس پہ. مطلب اب میری اپنی 2 گرینڈ ڈاٹرز ہیں، وہ دن میں ہم 6 دفعہ ان کی وہ باتیں ریپیٹ کرتے ہیں. اور میں اس وقت نوٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ جب ہم، اب میری پوتی ہے، اس کے سامنے اس کی کوئی بات ڈسکس کرتے ہیں، آج اس نے یہ کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ یہ کر رہی تھی، تو وہ بھی اپنا کام چھوڑ کے نا، اس کی ایک آنکھوں میں کتنی پرائیڈ ہوتی ہے کہ اتنے غور سے سنتی ہے کہ وہ میری اچیومنٹ کی بات کر رہے ہیں. اور میں سوچتی ہوں سبحان اللہ کہ 1.5-2 سال کی بچی کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو ہم نے کمپیٹنس پلیئر بچوں کو دینا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو ایک پرپز فل بیہیویئر کی طرف لے کر جانا ہے، اور ان کی جتنی بھی اچیومنٹ ہے اس پہ ان کو خوشی دینی ہے، اس کو شیئر کرنا ہے، اور وہاں سے ان کی سیلف اسٹیم بلڈ کرنی ہے. سیلف اسٹیم بلڈ ہوتی ہے ایک اور ان کو بیہیویئر دے دیا کہ اچھا اب اس کی طرف جاؤ، اور وہاں سے ان کو آگے سے آگے لے کے چلنا ہے. لیکن اگر ہم سارکیسٹک ہوں گے، طنزیہ جملے بچوں کے لیے بولیں گے، تو یہ ایک زہر کا کام کرتے ہیں. بچے کو اگر بار بار ایسے ٹارگٹس دیں گے جس میں وہ فیل ہوتا جا رہا ہے، تو وہ ان سیٹ بیک سے ڈیل نہیں کر سکے گا، اور اس کے ساتھ یہ شیم آئے گی. اور ہیلدی سیلف اسٹیم کے لیے ہمیں شرمندگی کو بالکل نارمل رینج میں رکھنا ہے. سو شیم بیسڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے کریں کہ بچہ ریگولرلی پیرنٹ بچے کو اپروچ کرے. آپ جب بچے سے ملیں، آپ کی چہرے پہ خوشی ہو، پیار ہو، محبت ہو، اس سے بچہ جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو والدین نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں، اپنا سٹریس، اپنے فیشل ایکسپریشن کہیں اور کھوئے ہوئے، اپنے بیہیویئر سے وہ ڈسگسٹ شو کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی پھر سٹریس میں رہتے ہیں اور وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں.
اپنے بیہیویئر کو ہمیں ماڈیفائی کرنا ہے اور بچوں کو سکھانا ہے. سو ہاؤ کڈس لرن, دے لرن وٹ از ایکسپیکٹڈ. وہ اپنی فیلنگس کو بھی مینج کرنا سیکھیں, ان کو بچوں کو یہ بھی سمجھ آئے کہ ہم نے ایکسپیکٹیشنز کو کیسے میچ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم نے کانفیڈنس اپنا جو ہے کیسے بلڈ کرنا ہوتا ہے, اور ویلیڈیشن جو ہوتی ہے نا ارد گرد لوگوں کی, وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے. شیم, آپ کا جب سٹریس آئے ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنا ہے, ریکنیکٹ کرنا ہے, اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے انسان بہتر ہوتا جاتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں جیسے بہت سی حدیث آتی ہیں, یہ ہمارے پاس ایک حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الارقہ ابن حبس جو تھے, انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کو پیار محبت کر رہے تھے, چوم رہے تھے ان کو. تو اس نے یہ کہا کہ میرے 10 بچے ہیں, اور لیکن میں نے ان سے کبھی بھی محبت نہیں کی, کبھی میں نے اس کا اس طرح چوما نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اِنَّهُ مَن لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ, whoever does not show mercy will not receive mercy. کہ جو رحمت سے نہیں کسی کے ساتھ معاملہ کرتا, اس کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. سو اب ہم نے کیا انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اپنی سیلف اسٹیم کے چیلنجز کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں, اپنے شیم پیراڈائمز پہ ورک کریں, اور پھر اپنے بچوں کی جو کور شیم ہے اس کو اچھی طرح سے بلڈ کریں. سو یہاں تک یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا, اور میں اب آپ کے کوشچنز جو ہیں وہ لے لیتی ہوں. یہ کہہ رہی ہیں جی کہ وی ڈونٹ لسن ٹو میوزک ایٹ ہوم بٹ اسکول ول اسٹارٹ ناؤ اینڈ دے ول ہیو میوزک کلاسز. آئی ڈونٹ وانٹ مائی ڈاٹر ٹو اٹینڈ دیٹ کلاس بٹ مائی مدر ان لا سیز دیٹ لیٹ ہر اسٹڈی اٹ ایز اے سبجیکٹ, ادروائز شی ول فیل embarrassed when all others will attend the music class. Please guide from which age we should let girls and boys be distance and how to handle questions they will ask. Okay, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بہت سارے اسکول میں میوزک کلاس ہوتی ہے, اور یہ واقعی ریئلٹی ہے. آپ کی مدر ان لا نے آپ کو بات بالکل صحیح کہی ہے کہ جب ہم جا کر اسکول میں بڑے جوش میں, ایمانی جوش میں جا کر اسکول والوں سے بات کرتے ہیں, اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی میری بیٹی کو یا بیٹے کو آپ نے میوزک کلاس میں نہیں بھیجنا, تو آپ سوچیں کہ وہ 30 بچوں کی کلاس میں جب وہ سارے بچے خوشی خوشی لائن بنا کر ٹیچر کی مرضی کے مطابق اس کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ ٹیچر سب کے سامنے یہ وہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے جتنے میں نے پیراڈائمز بتائے ہیں. ڈس اپوائنٹڈ ایکسپیکٹیشن ہے, انریکویٹڈ لو ہے, ایکسپوجر ہے جو وہ بچہ نہیں چاہ رہا. اب وہ ٹیچر وہاں کہتی ہے بیٹا یو کی ناٹ گو فار دس کلاس بیکاز یور مدر سیڈ سو اور یور پیرنٹس ڈونٹ وانٹ اٹ. اور بچے کے لیے ایک ایکسٹریم شرمندگی ہوتی ہے, جبکہ اس کو پتا ہے کہ والدین کیوں نہیں چاہ رہے, اس لیے کہ وہ حرام ہے. تو اگر آپ کوئی ایسی چیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت سے لائک مائنڈیڈ جو پیرنٹس ہیں ان کو جمع کریں, اور وہاں پہ جا کر اس ٹائم پہ ایک متبادل ایکٹیویٹی سٹارٹ کروائیں. مثلاً اگر آپ ان کو کہیں کہ جی یہ بچے میوزک کلاس میں جا رہے ہیں, آپ بے شک کچھ ایکسٹرا پیمنٹ کر دیں, لیکن وہاں پہ آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ کروا دیں, آرچری سٹارٹ کروا دیں, بچوں کی یہ مارشل آرٹس جو ہیں سیلف ڈیفense ٹیکنیک سٹارٹ کروا دیں, اور آپ کہیں کہ جی جس ٹائم پہ باقی بچے میوزک کلاس میں ہیں ہم ایکسٹرا پے کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے بچوں کو آپ مارشل آرٹ سکھائیں, تاکہ آپ کے بچے اس کے مقابلے میں اتنی بہترین ایکٹیویٹی کریں کہ کئی بچے جن کے گھر والوں نے نہیں بھی کہا کہ جی میوزک میں جاؤ یا نہ جاؤ, وہ اس کو چھوڑ کر کوئی بہتر متبادل کلاس جو ہے وہ اس کو اٹینڈ کریں. سو پیرنٹس کا بڑا پریشر ہوتا ہے, یو آر دا کسٹمر. ڈر کے نہ رہا کریں بلکہ جا کر اپنے بچے کے لیے ایک ہیلدی آپشن جو ہے وہ تلاش کیا کریں. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ لڑکے اور لڑکیوں کو کب سے الگ رکھنا چاہیے. مجھے پوچھیں تو میں سمجھتی ہوں شروع سے الگ رکھنا چاہیے, اس لیے کہ مطلب شروع میں آپ بالکل اس کو ہنگامہ نہیں بنائیں گے, لیکن آپ جنرلی گھر میں بھی باہر بھی کہہ سکتے ہیں بوائز پلے ود بوائز اینڈ گرلز پلے ود گرلز, بس سمپل سی بات ہے, تاکہ وہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کے وہ پیراڈائمز میں یہ بات شروع سے ہو. ہم آپ دیکھیں اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے, مجھے خود اپنا یاد ہے کہ ایک عمر تک لا ابالی پن سے کھیل رہے ہیں, جیسے بلوغت کے آثار نظر آئے اماں نے دوپٹہ پکڑایا کا دوپٹہ لے کے جاؤ, اور وہ بھی آپ کی شیم ہو جاتی ہے کہ مطلب کیسے میں دوپٹہ پکڑوں, کیسے میں لوں, اور بہت سی بچیاں ریزسٹ کرتی ہیں. لیکن اگر آپ نے شروع سے اس کو گریجولی بلڈ کرتے گئے تو بچوں کے لیے پھر اس کو کیری کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اور بچے جو سوال پوچھیں ان کو صحیح جواب دیں, قرآن اور سنت کے مطابق جواب دیں, جتنا وہ پوچھیں اتنا جواب دیں. اگر آپ نہیں جواب دیں گے, چھپائیں گے, جھوٹ بولیں گے, آئیں بائیں شائیں کریں گے, تو بچے خود جواب ڈھونڈیں گے. اور اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو بچے کو کہیں کہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن, میں اس کا جواب دیکھتی ہوں, چیک کرتی ہوں, اور میں پھر آئی گیٹ بیک ٹو یو.
اوکے، ایٹ وٹ ایج شوڈ وی اسٹارٹ کاؤنسلنگ اباؤٹ سیلف کنٹرول؟ دیکھیں سیلف کنٹرول تو ہم نے شروع سے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. شروع سے آپ سکھاتے جائیں گے تو ایج اپروپریٹ سیلف کنٹرول بچوں میں آتا جائے گا. اوکے جی، ایک سوال ہے ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ آور سیلف اسٹیم ایشو. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اگر اپنے سیلف اسٹیم ایشوز کو تو آپ لیکچر سنیں، آپ ایسی کتابیں پڑھیں، دیکھیں کہ میرے سیلف اسٹیم ایشوز کیا ہیں. اگر آپ ہمارے بچے یوٹیوب چینل پہ جائیں، اس پہ میں نے بہت سی ٹاکس لی ہوئی ہیں، اس کی پلے لسٹ ہے جس میں سیلف ڈیولپمنٹ میں آپ جائیں یا ویسے لکھیں سیلف اسٹیم بائی ڈاکٹر کنول، آپ کو بہت سے لیکچرز مل جائیں گے، میرے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کے مل جائیں گے. اور قرآن میں بھی اگر آپ اس نظر سے اس کی ڈیفینیشنز دیکھ لیں، پڑھیں، تو ہر چیز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سسٹم ہی وہ دیا جس سے ہماری سیلف اسٹیم جو ہے وہ بلڈ ہوتی ہے. ڈز ٹو مچ اپریسیشن میک کڈز پراؤڈ، ہاؤ ٹو کریٹ دا بیلنس. ایک اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں کہ سمجھیں اگر زیرو بیس لائن ہے نا، تو اگر ہم نیچے چلے جائیں گے، یعنی کہ جو ہمیں زیرو سے نیچے اب کچھ کام ہی نہیں کر رہے، تو وہ ہمیں لو سیلف اسٹیم دے گا. جیسے ہمیں تعریف بچے کی کرنی ہے، بچے کو انکریج کرنا ہے، بچے کو بہت اپریسیشن دینی ہے، اگر ہم وہ نہیں کر رہے، نیچے چلے گئے، مائنس میں چلے گئے، تو وہ لو سیلف اسٹیم دے دے گا. اچھا، اگر ہم نے زیادہ کر دی، مطلب زیرو تو نہیں میں کہوں گی، لیکن جیسے اتنا اٹھ گیا 100 پہ چلے گئے، پلس 100 پہ چلے گئے، تو وہ بچے کے اندر گرینڈیوسٹی لے کے آ جاتا ہے، جس میں آگے جا کے وہ نارسسٹک قسم کے ایٹیٹیوڈز اس کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو فیکچوئل تعریف کرنی ہے، جو واقعی اس نے اچیو کیا ہے، اور اس اچیومنٹ پہ اچھی طرح تعریف کر کے پھر موو آن کر جانا ہے. ہم نے اس پہ بھی کنفیوز رہتے ہیں، ہم لوگوں کی بھی تعریف نہیں کرتے. میں نے لیڈیز میں بھی یہ ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے، یا تو تعریف ہی نہیں کرنی، کہنا دراصل میں تعریف نہیں کرنا چاہتی آپ کی. بھئی آپ کر دیں تعریف، اگر میں نے واقعی کوئی فیکچوئل کام کیا ہے، what's wrong with that؟ یا پھر کچھ لوگ ہوں گے قصیدے ہی پڑھتے جائیں گے کہ انسان خود شرمندہ ہوتا ہے کہ بس یہ بس بھی کر دیں آپ، انہوں نے کتنی تعریف کرنی ہے. تو فیکچوئل جو ہوتی ہے نا تعریف، وہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ نے کوئی ایک اچھا کام کیا اور اس کو آپ پھر آگے لے کر کیری کر رہے ہیں. کسی دن واقعی دل سے آواز آتی ہے الحمدللہ آج اللہ نے یہ کروا لیا، اللہ ہی کرواتا ہے نا ہم سے، تو اس وقت پھر آپ اپنے آپ کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ خوش بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو وہ آپ کی سیلف اسٹیم کو بوسٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو کلین دا ڈیمیج وی ہیو ڈن ایموشنلی ٹو کڈ. مائی ایلڈر سن از 9 years old. ہم میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی غلطی کہیں نہ کہیں کی ہوتی ہے. اس کے لیے اب آج کل جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دماغ کے اندر سرکٹس ہوتے ہیں جو بھی بن چکے ہوں بچپن سے، ان کو چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ ابھی بھی کام ہو رہا ہے. اور کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا بچپن میں کچھ چیزیں مس آؤٹ ہو گئی ہوں تو کچھ نہ کچھ تو ڈیمیج رہ جائے گا، لیکن اس ڈیمیج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکتے. اب یہ تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، اور میں اس کو دین کی نظر سے اس طرح دیکھتی ہوں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جب تک نزع کی حالت نہ ہو توبہ قبول ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ سے یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں سسٹم دیا ہے، اور ہمیں جب احساس ہو جائے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم بس اپنا بھرپور کام اس پہ کریں، اور آپ دیکھیں اسی سے پھر انشاءاللہ آگے بھی جو ہیں وہ نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں. کہہ رہی ہیں کہ مائی ڈاٹر ہیز بین ویری ایکٹیو ٹاکیٹو گرل. ناؤ ایز شی انٹرز ہر ٹین ایئرز the people, family and society around her expects her to get quiet and be sober girl. How to achieve the balance? I want her to be lively person but who can talk intelligently. How to guide her? اس کو پیراڈائم صحیح دیں، اس کو یہ بتائیں کہ کہاں پر ہم لائیولی ہوتے ہیں، کہاں پر ہماری حیا یا سوشل نارمز یا دین کے جو ویلیوز ہیں اس کے مطابق ہمیں خاموش ہو جانا ہوتا ہے، کہاں پر ہمیں کس طرح بہیو کرنا ہوتا ہے. گریجولی اس کو ایگزیکٹ پن پوائنٹڈ بہیویئر بتائیں کہ اس کو آپ یہاں پہ ایسے کر لو، اور یہاں پہ آپ نے یہ جو کیا یہ بہت اچھا کیا، اس کو یہاں پہ اس طرح سے کر لو. اس سے پھر یہ ہو جائے گا کہ اس کو گائیڈنس بھی ملے گی اور اس کو وہ جو ہے وہ اچھا بھی لگے گا انشاءاللہ. If I do not let my 5-year daughter play with 7-year cousin, my family resists. They think me conservative and something wrong in my mind. What to do? دیکھیں کام کرنے کا طریقہ انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کام کرتے ہیں اور آپ فتوے بہت سارے دیتے ہیں تو آبویسلی آپ اپنے گھر کے مسئلے مسائل کو سمجھے بغیر یہ کام کر رہے ہیں نا. آپ کو کام ایسے کرنا ہے کہ انٹیلیجنٹ طریقے سے کہ بوائز کے ساتھ کھیلیں. اب اگر 7 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے اور وہ کھیل رہے ہیں تو آہستہ آہستہ گریجولی ان کی ڈومینز کو الگ کروائیں، گریجولی ان کے سسٹمز کو الگ کروائیں
تو پھر آپ دیکھیں گے جب ایک وقت آئے گا وہ بڑے ہوں گے تو وہاں پہ پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ بالکل 5 اور 7 سال کے بچے کو اس طرح الگ نہیں کر سکتے کہ آپ پیرانوائڈ ہو جائیں. بس وہ سپروائزڈ ہوں اور سپرویژن میں بھی کتنا کھیلیں, کیسے کھیلیں, کتنی دیر کے لیے وہ آپس میں ملیں, اس میں جو ہے نا تھوڑا سا آپ وہ بیلنس جو ہے وہ لانا شروع کرتے ہیں. یہ سوچ کر کے جب آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم ان کے ڈسٹینس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.